سب سے پہلے تو سوال انہوں نے کروایا اپنے آپ سے. مرزا صاحب خود سوال لکھ کر دیتے ہیں نا کہ یہ سوال آپ نے کرنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں سوال کرنا. تو وہ سوال جو کروایا اپنے آپ سے وہ یہ تھا کہ صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ حضرت مالک اشتر سوال ہے, صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, مرزا صاحب آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں جی مالک اشتر کا وہی سٹیٹس ہے جو ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا. مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں, ان کا سٹیٹس ویسے کرنی والا ہی تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہاں اللہ کا ولی جس کی ولایت کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور کہاں وہ منافق جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے اور جس پر علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتے ہیں. دلیلیں ہم دینے والے ہیں. منافق ہونے, قاتلین عثمان کے منافق ہونے کی دلیل گزر چکی ہے نا, شروع میں آپ سن سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں, آپ نے شہید ہو جانا ہے, دستبردار نہیں ہونا. تو یہ تو اتفاق ہے, مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ مالک اشتر جو تھا وہ مطالبہ کرنے والوں میں موجود تھا, باغیوں میں موجود تھا, وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف محاصرہ کرنے والوں میں موجود تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے نا. اچھا, ایک تو منافق ہے. دوسرا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ قاتلۃ عثمان, اللہ رب العزت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کرے. اچھا, اور یہ جو ملعون شخص ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زبانی, جس پر علی رضی اللہ عنہ لعنت بھیج رہے ہیں, ان کے نزدیک وہ حضرت بھی ہے, وہ ہیرو بھی ہے, اس سے محبت بھی ہے ان کو, اور اس کا وہی سٹیٹس ہے جو وہ ایسے کرنے والا تھا. اچھا, ہم آپ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ دو باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پہلے بحوالہ گزر چکی ہے. اگلا حوالہ ہے سیدہ صفیہ ام المومنین رضی اللہ عنہا. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا, یاد رکھنا ہے ام المومنین ہے, زوجہ محترمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مومنوں کی ماں ہیں. وہ کیا فرماتی ہیں مالک اشتر کے بارے میں؟ یہ جو ہیرو بنایا نا آپ کے سامنے, یہ ابھی دیکھیں زیرو کیسے ہوتا ہے. یہ خارجی اور باغی جس کو ہیرو بنا رہے ہیں. مسند علی بن الجاد ہے یہ جو مرزا صاحب جس کو علی بن الجود پڑھتے تھے پہلے, اب انہوں نے سنا ہے علماء سے تو اس کو صحیح کر لیا ہے, علی بن الجاد. تو مسند علی بن الجاد میں صحیح سند کے ساتھ ہے 2666 نمبر ہے, 2666 نمبر. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی سواری پر سوار ہو کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محاصرے کے ایام میں کھانا دینے کے لیے جا رہی تھی, کھانا دینے کے لیے جا رہی تھی, اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے کہ باغیوں خارجیوں کو کچھ سمجھائیں کہ میں زوجہ رسول ہوں, میں ام المومنین ہوں, کچھ حیا کرو, عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے کیوں درپے ہو یا ان کو کیوں محاصرہ کیا انہوں نے. تو آگے سے اشتر ملا, مالک بن حارث, وہی جو آپ جس کو ہیرو بنا رہے ہیں نا, جس کو ویسے کرنی رحمہ اللہ والا سٹیٹس دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ام المومنین اس کو کیا سٹیٹس دیتی ہیں. اشتر نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی سواری کو آگے اس کے منہ پر مارا, سواری کے منہ پر مارا, اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ گرنے لگی. جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ بدبخت اب مجھے آگے نہیں جانے دے رہا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف, نہ کھانا پہنچانے دے گا اور نہ مجھے ملنے دے گا, تو اس نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ردونی لا یفضحونی ھذا الکلب, مجھے واپس جانے دو, یہ کتا مجھے کہیں پریشان نہ کرے, مجھے جانے دو, ردونی مجھے واپس جانے دو, لا یفضحونی ھذا الکلب, یہ کتا جو ہے یہ مجھے پریشان, مجھے رسوا نہ کر دے, میری توہین نہ کر دے, میری گستاخی نہ کر دے, مجھے واپس جانے دو. سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ ام المومنین کیا سٹیٹس دیتی ہیں اس کو؟ کلب, یہ کتا ہے. پھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانے پینے کا اسباب کیسے پہنچاؤں میں, یہ کتا مجھے روکتا ہے آگے سے,
یہ मालिक बिन हारिस अश्तर, ये कुत्ता मुझे रोकता है तो मैं कोई और तरीका बनाती हूँ। उन्होंने अपने घर और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के घर के दरमियान में एक लकड़ी डाली, बड़ी लकड़ी को शातीर रख दिया छतों के ऊपर, वहां से ताकि मैं खाना और पीना उनको पहुंचा सकूं। तो खाना पहुंचाने के लिए जाती थी उम्मुल मोमिनीन सफिया रजी अल्लाह अन्हा, तो ये मालिक बिन हारिस अश्तर रोकता था और उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि ये कुत्ता मेरी तौहीन करेगा, मुझे वापस जाने दो। आप देखो क्या स्टेटस है मिर्ज़ा साहब के जो मुकल्लिदीन हैं और जो पैरोकार हैं, वो क्या स्टेटस देते हैं मालिक बिन हारिस अश्तर को। ये मिर्ज़ा साहब की बात मानेंगे या उम्मुल मोमिनीन की बात मानेंगे? ये एक उम्मुल मोमिनीन है, एक उम्मुल मोमिनीन है, दूसरी एक और उम्मुल मोमिनीन है, उनकी भी बात आपको बताते हैं। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनको सलाम भेजा इस मालिक बिन हारिस अश्तर ने ना, सलाम भेजा और कहा क्या कि युकरिउ की इब्नु की मालिकुन अस्सलाम, पैगाम भेजा किसी के हाथ कि जाकर सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कहो कि आपका बेटा मालिक आपको सलाम भेजता है। तो आगे से सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या कहा, उसने एक ऊंट भी भेजा था बतौर तोहफा ना साथ। तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने जो कासिद था ना, उसको कहा खुजी हाजल जमला, ये ऊंट पकड़ो वापस ले जाओ और मेरी तरफ से उसको ये पैगाम पहुंचाओ जाके मालिक बिन हारिस अल अश्तर को, मालिक अश्तर को कहो फ़कालत ला सल्लल्लाहु अलैहि, तुमने मुझे सलाम भेजा है ना, मैं कहती हूं तुम्हें बद्दुआ देती हूं अल्लाह तेरे ऊपर कभी सलामती ना करे, ला सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह इस बदबख्त पर कभी सलामती ना करे, इन्नहु लैसा बिबनी, ये मेरा बेटा ही नहीं है। अंदाजा करें उम्मुल मोमिनीन है और उम्मुल मोमिनीन जिसको कहती है कि मेरा बेटा नहीं है, वो कौन हुआ? मोमिनों की तो मां है ना सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा। ये मुनाफिक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, उम्मुल मोमिनीन ने भी मोहर लगा दी उसके ऊपर, तस्दीक की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया जाओ वापस ले जाओ इसका सलाम और इसका तोहफा ऊंट वापस ले जाओ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और जाकर कहो कि वो मैं उसको बेटा नहीं समझती, मेरा कोई बेटा नहीं वो, और जाकर उसको बद्दुआ दो अल्लाह तेरे ऊपर कभी सलामती ना करे। वह अबत अन तकबला हो, उसकी तरफ से जो भी सलाम आया या तोहफा आया इनकार कर दिया, ठुकरा दिया, फरमाया ये मेरा बेटा ही नहीं है। हाँ जी, अब कौन सा स्टेटस देना है? मालिक बिन हारिस अश्तर को, मालिक अश्तर को कौन सा वैसे करने वाला स्टेटस देना है ना, शर्म नहीं आती तुम्हें? और इसी तरह सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बद्दुआ भी दी है मालिक अश्तर को, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल में मुलव्वस होने की वजह से। ये अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी 133 नंबर 133 नंबर, ये हम पहले मोहम्मद बिन अबी बकर वाले लेक्चर में तफसील के साथ इसको कोट कर चुके हैं, पहले मैं इसका इशारा भी दे चुका हूँ मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले से। बहरहाल हमने दोबारा हवाला दे दिया है, उसमें अल्फाज ये हैं कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब शहीद हुए, सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बहुत रंजीदा हुई, तो उन्होंने बद्दुआ की, फरमाया कोतला वल्लाहि मजलूमन, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह की कसम मजलूम शहीद हुए हैं, लाअन अल्लाहु कातलतहु, अल्लाह उनके कातिलीन पर लानत करे, अल्लाह उनके कातिलीन पर लानत करे। और आगे बद्दुआ दी नाम ले लेकर, फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर से अल्लाह इसका बदला ले, और इसी तरह बनु तमीम के शख्स की तरफ अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब भेजे, इसी तरह बनु बुदैल के जो लोग हैं उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खून बहाए, और इसी तरह वसाक अल्लाह इलल अश्तरी सामन मिन सिहामिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अश्तर की तरफ अपने तीरों में से एक तीर भेजे, इस बदबख्त को अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे, स्पेशल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कोई तीर भेजे इसको कत्ल करने के लिए और इसको दुनिया से ख़त्म करने के लिए। और रावी कहते हैं तल्क बिन खशाफ रजी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं, वो कहते फवल्लाहि मा मिनल कौमि रजुलन इल्ला असाबतहु दावतुहा, अल्लाह की कसम जिन जिन का नाम लेकर सैयदा ने बद्दुआ की उन सब को बद्दुआ पहुंच गई, सबको बद्दुआ लगी, फिर उनका अंजाम बुरा हुआ। अब बताओ कौन सा स्टेटस देना है मालिक बिन हारिस अश्तर को, मालिक अश्तर को कौन सा स्टेटस देना है जनाब?
مورخین اسلام نے بھی لکھا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ مالک اشتر کے بارے میں کہ الب علی عثمان وقاتلہ، یہ وہ بدبخت ہے جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور آپ سے لڑائی کی۔ لڑائی کیا کرنی تھی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو نہتے تھے، البتہ جو صحابہ تھے ان سے لڑائی ہوئی، جیسا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں، اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طرح دیگر جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ لڑائی کی اس نے، یعنی حملہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اس نے۔ یہ سیر و اعلام النبلاء میں جلد 4 صفحہ 34 پہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ باقی جب سند آ گئی ہے تو اس کے بعد بات ہی کوئی نہیں، ام المومنین کا فیصلہ آ گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بد دعا بھی دیتی ہیں کہ اللہ اپنا تیر بھیجے اس کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، اور ام المومنین کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، سلام واپس لے جاؤ اس کا، اللہ اس پر سلامتی نہ کرے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یہ کتا ہے، مجھے دور لے جاؤ، یہ کتا میری توہین کرے گا، مجھے رسوا کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتے ہیں۔ ہاں ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو ہے حضرت مالک اشتر، ہم تو جی بڑا اس کا احترام کرتے ہیں۔ کرو احترام تسی جی، نہ اللہ کی مانو، نہ رسول کی مانو، نہ صحابہ کی مانو، نہ ام المومنین امہات المومنین کی مانو، بس ویسے کرنے والا سٹیٹس شیطان کے کہنے پہ دیتے رہو۔ اب وہ کہتے ہیں جی باقی یہ کنٹراورشل ہیں، یعنی متنازع شخصیت ہیں، اور دیکھیں نعوذ باللہ کہتے جی یہ متنازع شخصیت، یعنی لوگوں نے کچھ ان کے خلاف بھی باتیں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جتنے بڑے بندے آئے ہیں تاریخ میں وہ ہمیشہ کنٹراورشل رہے ہیں، یعنی ان کے بارے میں ان کے خلاف باتیں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ بڑوں کی دوستیاں دشمنیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی دیکھیں کہ تاریخ میں ان کے بھی خلاف کتابیں لکھی گئی، نعوذ باللہ۔ باقی یہ کنٹروورشل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے، کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، تو ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، تو انسانی تاریخ میں کیا نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے؟ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ یعنی کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی، خاتم النبیین والمرسلین، ان سے ایک منافق ٹائپ شخص اور جس کو لعنت ڈال رہے ہیں، جس پر علی رضی اللہ عنہ، اور جو زخمی کر رہے ہیں سیدنا حسن بن علی اور سید عبداللہ بن زبیر کو، جو شہید کر رہے ہیں سیدنا عثمان کو، ان کو اس ظالم اور خارجی اور باغی مالک اشتر کو تشبیہ دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے بھی خلاف، اور آپ کے خلاف تو ظالموں نے، کافروں نے، منافقوں نے کتابیں لکھی ہیں، جبکہ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے، خدا کا خوف، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں آپ لوگ کہ امہات المومنین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی کے خلاف لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ بولا ہے، اسی طرح مالک اشتر کے بارے میں امہات المومنین نے بولا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں آپ کہ جس طرح نبی کے خلاف لوگوں نے باتیں کی ہیں، اس طرح مالک اشتر کے خلاف علی رضی اللہ عنہ نے بات کی۔ آگے اور بھی حوالے آنے والے ہیں، ابھی تو اور بھی چونکا دینے والے انکشافات آپ کے سامنے آنے والے ہیں، لیکن یہاں ہم یہ ذکر کریں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہاں سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں یہ شامل تھے۔ ہاں سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھے، یعنی مالک بن حارث جو اشتر ہے نا، مالک اشتر کوفی، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ قاتلین میں شامل نہیں تھے، بلکہ یہ سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھا، یعنی باغیوں میں شامل ہونا تو مرزا صاحب نے مانا ہے نا۔ آگے ہم ان کے روحانی والد صاحب مودودی صاحب کا بھی حوالہ دینے والے ہیں، وہ بھی اسے قاتل ہی سمجھتے ہیں، لیکن مرزا صاحب بچا رہے ہیں انہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے سر، اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ اما عائشہ شامل تھیں سلام اللہ علیہا، جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی، کئی صحابہ بدر شامل تھے۔ تو سر اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ خود اما عائشہ شامل تھی سلام اللہ علیہا، جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی، کئی اصحاب بدر شامل تھے۔ مرزا صاحب ایک حوالہ آپ کے ذمہ قرض ہے تا قیامت،
آپ تا قیامت اس قرض کو ادا نہیں کر پائیں گے. یہ بوجھ لیے دنیا سے چلے جائیں گے اگر آپ نے توبہ نہ کی تو. کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہم پوچھیں گے میرے صاحب جھوٹ بول کر آپ نے کتنا کو حاصل کر لیا, دنیاوی متاع, کتنی شہرت حاصل کر لی, کتنے روافظ کو اپنا فالوور بنا لیا, کتنا کچھ حاصل کر لیں گے, کتنا لائک لے لیں گے. آپ خوش ہوتے ہیں کہ جی ملینز لائک ہو گئے ہیں اور ملینز میں آپ کے سبسکرائبرز چلے گئے ہیں, اس بات پہ خوش ہوتے ہیں. قیامت کے دن یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی؟ کتنا جھوٹ بولیں گے آپ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کس پالیسی سے اختلاف کی بتائیں ذرا. ہاں کسی موقف میں اختلاف تو ہو جاتا ہے, وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی سیدنا عبداللہ بن عباس کو ہو گیا, سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو ہو گیا, سیدنا عثمان کے ساتھ ہو گیا, کسی بھی صحابی کا ہو سکتا تھا, سیدنا ابو بکر کے ساتھ سیدنا عمر کا ہو گیا. وہ تو ایک کامن اور ایک معمولی اور ایک عام بات ہے, روٹین کی بات ہے, موقف میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ان کی خلافت کے حوالے سے پالیسیوں میں اختلاف ہو, جھوٹ ہے پرلے درجے کا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک لفظ ایسا ثابت کریں جس میں انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کوئی تان کی ہو, ان کے طرز حکومت پر انگلی اٹھائی ہو. اسی طرح بدری صحابی, کہتے کئی صحابہ بدر شامل تھے, بتائیں کون سے بدری صحابی تھے, کون سے بیت رضوان والے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی پالیسی سے اختلاف کیا ہو. کوئی ایک دلیل. جھوٹ بولتے ہو آپ, کتنے جھوٹ بولو گے. لوگ بھی اب گھاس نہیں کھاتے, خود آپ بتاتے ہیں لوگ گھاس نہیں کھاتے. الحمدللہ لوگ گھاس نہیں کھاتے. اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں نا, سوال کرتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں کہ جواب دیں, حافظ ابو یحییٰ صاحب کی باتوں کا جواب دیں, ان کے کلپس کا جواب دیں. پھر آپ کو غصہ آتا ہے, پھر آپ بپھرتے ہیں, پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن جواب نہیں دے پاتے. لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے. اچھا, اب اگلا سوال یہ ہے کہ خارجیوں کی امامت میں نماز پڑھنے کا کیوں کہا گیا. یہ بڑی ایک دلیل پیش کرتے ہیں مرزا صاحب. کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے, کہتے ہیں وہ کوئی صبائی پارٹی نہیں تھی, وہ منافق بھی نہیں تھے, بلکہ ان کے الفاظ کیا ہیں وہ میں آپ سے پڑھ کر سناتا ہوں. جی وہ الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرنے والے تھے وہ نہ کوئی صبائی پارٹی تھی نہ منافق تھے. کہتے ہیں وہ منافق بھی نہیں تھے, وہ صبائی پارٹی بھی نہیں تھی, وہ پکے مسلمان تھے. اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب محصور تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم کیا ان خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پڑھ لو. اور دلیل میں مرزا صاحب نے جو روایت پیش کی وہ صحیح بخاری کی 695 نمبر روایت تھی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو پتا تھا کہ مسجد نبوی میں جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں, کافر نہیں ہیں, یہودی ایجنٹ نہیں ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو یہ پتا تھا کہ مسجد نبوی پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں, وہ کافر نہیں ہیں, وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہیں. اچھا جی, یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ ثابت ہوا جی صحیح بخاری کی 695 نمبر حدیث ہے کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ تو گھر میں یہاں قید ہیں, حالانکہ آپ ہی امام ہیں, یعنی خلیفہ ہیں, آپ ہی امامت کا حق رکھتے ہیں مسجد نبوی میں, اور آپ پر یہ مصیبت آ گئی ہے, یعنی آپ محصور ہو گئے ہیں, اور ہمیں اس وقت فتنے کی حالت میں ایک امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے. امام و فتنۃ کے الفاظ ہیں, اور شارحین نے یہ لکھا ہے کہ امام و فتنۃ کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کے دور میں جو امام بنے ہوئے تھے وہ ہیں. تو ہم یہ حرج محسوس کرتے ہیں کہ آپ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں نماز پڑھائے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے, جب تک وہ نیک عمل کوئی کرتا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے, تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یہاں سے مرزا صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خارجی اور باغی امام بنے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بات ایک دفعہ یہ کر چکے ہیں کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ خارجی امامت کر رہے تھے تو اس وقت تک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کس حد تک جانے والے ہیں. شروع میں آئے تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی مطالبہ کر رہے ہیں, میں خون خرابہ نہیں چاہتا, واپس چلے جائیں گے, کوئی بات چیت کریں گے, صحابہ کرام سے ملیں گے, بات ان کو سمجھ آ جائے گی, جھوٹے جو بہتان یا غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں شاید کسی نے ڈالی, چلے جائیں گے, اس لیے انہوں نے اجازت دے دی ہوگی.
لیکن یہ تو بات ثابت ہی نہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب معصور تھے تو مسجد نبی میں کوئی خارجی یا باغی جماعت کرا تھا. کون تھا؟ کوئی مالک اشتر وہاں نماز پڑھا رہا تھا، یا محمد بن ابی بکر تھا، یا وہ جبلہ بن احم تھا، یا کوئی اور تھا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام کون تھا. سنن کبریٰ بہقی میں یہ روایت ذرا تفصیل سے آئی ہے 5856 نمبر پہ. سند بالکل صحیح ہے. صحیح بخاری والی روایت کی سند صحیح نہیں ہے. یہاں شاید آپ کو کوئی مغالطہ ہو جائے کہ ہم صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں. یہ بات اہل علم جانتے ہیں اور مرزا صاحب بھی کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں. بخاری کی صرف حدیثیں صحیح ہے نا جی. کس کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے دو گتوں کے درمیان وہ صحیح ہے؟ ہم بخاری کی صرف مرفوع متصل صحیح الاسناد جو روایتیں ہیں جو ان کو صحیح مانتے ہیں. بخاری میں جو اقوال موجود ہیں بے سند معلق روایتیں ہیں ان کو تو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا. کہ صحیح بخاری کی جو مرفوع متصل احادیث ہیں نا ان پر امت کا اجماع ہے وہ صحیح ہیں، اور صحیح بخاری کا موضوع بھی وہی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کا نام الجامع صحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں، آپ کے طریقے ہیں، آپ کے حالات ہیں، ان کے بارے میں جو مرفوع متصل حدیث ہیں وہ صحیح بخاری کا موضوع ہیں. ان کے علاوہ کوئی معلق روایت ہوگی یا کوئی موقوف یا مقطوع روایت ہوگی تو اس کی سند چیک کی جائے گی. یہ علماء کو معلوم ہے. مرزا صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں. اب شاید وہ مکر جائیں اس سے، کیونکہ دلیل تو ان کی بن رہی ہے. اس روایت میں یہ چونکہ مرفوع روایت نہیں ہے لہٰذا یہ صحیح بخاری کے موضوع میں سے نہیں ہے اور اس پر امت کا اتفاق بھی نہیں ہے. اس کو اسی طرح چیک کیا جائے گا سند کو جس طرح دیگر کتابوں کی سندوں کو چیک کیا جاتا ہے. تو اس میں امام زہری جو مدلس ہیں وہ ان سے روایت کو بیان کر رہے ہیں. امام زہری مدلس ہیں اور روایت کو ان سے بیان کر رہی ہیں. تو صحیح بخاری کی، یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے جس کو ہم صحیح بخاری کی حدیث کہتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک موقوف روایت، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے نا تو اس کو موقوف روایت کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی ایک موقوف روایت ہے جو کہ سندن ضعیف ہے. امام زہری ان سے بیان کر رہے ہیں. اگر اس روایت کو صحیح بھی مانا جائے، کیونکہ سنن کبریٰ میں اسی کی تفصیل ہے نا، لیکن اس میں امام و فتنتن کے الفاظ ہیں. امام و فتنتن، اور میں بتا چکا ہوں کہ شارحین نے لکھا ہے کہ اس آزمائش کے دور میں جو امام ہے اس کو امام و فتنتن کہا گیا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ یہ کہا گیا کہ وہ کوئی گمراہ امام تھا. امام فی فتنتن، امام فتنتن، امام فی فتنتن. جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اضافت میں فی بھی مقدر ہوتا ہے. تو امام فی فتنتن، فتنے کے دور میں جو امام تھے نا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فتنے کے دور میں امام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی فتنہ گر امام تھا. یہ سنن کبریٰ بہقی کی 5856 نمبر روایت ہے. امام زہری اخبرانی عروہ بن الزبیر کہہ رہے ہیں، یعنی اس کی سند صحیح ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں کہ عبید اللہ بن عدی بن الخیار اخبرہ عروہ بن زبیر کو بتاتے ہیں کہ انہ دخل علی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ وهو محصور، کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے پاس گئے جبکہ ان کو گھر میں محصور کیا ہوا تھا. وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یصلی للناس، لوگوں کو نماز کون پڑھا رہے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث کا اصل مفہوم کہ امام فی فتنتن، آزمائش کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امامت دی گئی تھی اور آپ امامت کروا رہے تھے. تو پھر بھی عبید اللہ بن عدی بن الخیار جو تابعی ہیں انہوں نے سمجھا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے تو حق ان کا بنتا ہے کہ وہ امامت کروائیں. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ امامت کرواتے ہیں تو کیا ہم ان کی امامت میں نماز پڑھیں یا نہیں؟ جا کر خلیفہ وقت سے پوچھا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ان الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، لوگ جو سب سے اچھا کام کرتے ہیں وہ نماز ہی ہوتی ہے. جب تک نیکی کا حکم، نیکی کے مطابق کام کرتے ہیں تو آپ پڑھیں. یعنی نماز جب تک سنت کے مطابق پڑھی جا رہی ہے آپ پڑھو، چاہے کوئی بھی پڑھانے والا ہو. یہ مراد نہیں کہ وہ کوئی خارجی باغی پڑھا رہا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے مرزا صاحب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ سے کن کے پیچھے نماز پڑھنے کا پوچھا گیا؟
علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے، نہ کہ خارجی باغی کے پیچھے. اور یہ جو اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں بڑی چوٹی کی دلیل پیش کی جاتی، یہی دلیل تھی نا کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے جی. اور لوگ سب سے پہلے اس کو پیش کرتے ہیں، مرزا صاحب بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی عثمان رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے پیچھے، باغیوں کے پیچھے، قاتلوں کے پیچھے، جو قتل کرنے والے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ غلط ہے، مرزا صاحب اپنی اصلاح کریں. نہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی گمراہ شخص کوئی خارجی اور باغی نماز پڑھا رہا تھا، وہاں ہے امام فتنتن، یعنی امام فی فتنتن، فتنے کے دور میں ایک جو امام بنا ہوا تھا، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کیا ہوا تھا. اور بعد میں ظاہر کسی نے نماز تو پڑھانی تھی تو علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا گیا. اس بارے میں پوچھا تھا، نہ کہ خارجیوں اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں، سمجھے. اور اگر اس سے وہ مراد بھی لی جاتی، اگر حدیث صحیح ہوتی، تب بھی ہم پہلے ایک کلپ میں بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت تک ان کی جو خباثت تھی، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ کو شہید کرنا، جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کہا، وہ چیز تو ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ تو بعد میں انہوں نے قتل کیا تو پتہ چلا. تو بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ان خارجیوں اور باغیوں کو کلین چٹ دینا کہیں ثابت، لہٰذا یہ جو کہا نا جی اس سے یہ اس بار کا ثبوت ہے کہ مسجد نبی میں جو لوگ امامت کر رہے تھے وہ منافق نہیں ہے، کافر نہیں ہے، یہودی ایجنٹ نہیں ہے. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ٹھیک ہے کہ علی رضی اللہ عنہ امام تھے، وہ نہ کافر منافق ہیں، نہ یہودی ایجنٹ ہے، نعوذ باللہ، وہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہماری محبت ہے، ہم تو محبت کو ایمان سمجھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ. لیکن جو مرزا صاحب ثابت کرنا چاہتے تھے نا کہ وہ بلوائی جو تھے وہ کافر منافق یہودی ایجنٹ نہیں تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ دلیل تو گئی، یہ دلیل تو مرزا صاحب گئی، اب کوئی نئی ڈھونڈے. اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل مالک اشتر تھا بھلا؟ مرزا صاحب اس کا انکار کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا. ہاں، واہ واہ واہ. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا، ہم تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ دوبارہ سے. اس طرح معلوم نہیں تھے قاتل، جس طرح ابھی ہم نام لے رہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نام لے کر بددعا کر رہی ہیں ان کے بارے میں. تو وہاں پر کسی اور کو نامزد کر دیا کہ فلاں فلاں قاتل ہے جی، اور اس کے پیچھے پڑ گئے. لیکن یہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل معلوم ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں جی قاتلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. مالک اشتر سے جب بھی پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. جھوٹ مرزا صاحب، جھوٹ، اتنے بڑے جھوٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہی مصنف ابن ابی شیبہ جو لوگوں کو پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں نا، خیانت کرتے ہوئے یہ باتیں چھپا لی اس میں سے، جھوٹی روایتیں تو پڑھا رہے ہیں، اور جو صحیح حدیث ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی، جو اصل پس منظر بیان کر رہی ہے اور قاتلوں کا نام لے رہی ہے، بتا رہی ہے کہ قاتل کون ہے، وہ حدیث آپ نے جو صحیح الاسناد ہے وہ پیش نہیں کی. خدا کا خوف نہیں آتا آپ کو؟ اچھا ہم بتاتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیں، مالک اشتر نے ہمیشہ انکار کیا کہ میں نے سیدنا عثمان کو قتل نہیں کیا. تو قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا. خود مالک اشتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. آپ اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں. اچھا مرزا صاحب، آپ کا یہ جھوٹ تو ابھی یہ منافقت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے کہ وہی مصنف ابن ابی شیبہ جس میں سے جنگ جمل اور صفین والے جو چیپٹرز ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے، خود نہیں پڑھے آپ نے، خود نہیں پڑھے آپ نے. اس میں سے جھوٹی روایتیں ضرور پیش کرتے ہیں، جو ضعیف ہیں وہ ضرور پیش کرتے ہیں، صحیح روایتوں کو چھپاتے ہیں. یہ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر ہے 37,757، 37757، 37757. سند مرزا صاحب صحیح ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. آپ میں تو کوئی ہمت ہے ہی نہیں ایسی، آپ تو کسی ایک راوی کا بھی ترجمہ نہیں پڑھ سکتے جرح و تعدیل کی کتابوں میں سے. کوئی رافضی اگر کوئی پڑھے لکھے عربی جاننے والے آپ کے ہیں واقف تو ان سے کہیں کہ وہ بھی زور لگائیں اور اس کی سند پہ اعتراض کریں. سند بالکل صحیح ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور خطبے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بصرے کا عامل یعنی حاکم بنا دیا. بصرے کی گورنری عبداللہ بن عباس کو دے دی خطبے میں علی رضی اللہ عنہ نے، اور خود بتایا کہ میں شام کی طرف جا رہا ہوں.
جب اشتر کو اس بات کا پتہ چلا، راوی کہتا ہے کہ میرے والد نے جا کر اشتر کو خبر دی تو اشتر نے پوچھا انت سمیت، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ پوچھا کہ کیا خود آپ نے سنا ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو گورنر بنایا ہے اہل بصرہ کا؟ تو میرے والد نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں سنا، لیکن کسی اور کے ذریعے واسطہ درمیان میں ہے۔ قال فنہرہ، وہ پیچھے کر کے بٹھا دیا، ہاں پیچھے بیٹھ جاؤ، اجلس ان ھذا هو الباطل، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ میرے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عباس کو گورنر بنا دے۔ یہ چاہ تھا نا، یہ شوق تھا گورنری لینے کے لیے، علی رضی اللہ عنہ سے ملا ہوا تھا۔ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی وہ علی رضی اللہ عنہ کو مخلص ساتھی تھا، ہم بتاتے ہیں اس کا اخلاص، علی رضی اللہ عنہ کی زبانی بھی اور اس کی اپنی زبانی بھی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی آ کر اسی طرح کی خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا گورنر عبداللہ بن عباس کو بنا دیا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم نے خود سنا ہے علی رضی اللہ؟ اس نے کہا نہیں، اس کو بھی پھر جھڑک کر دھکا دے کر بٹھا دیا۔ پھر عتاب التغلبی آیا تلوار لٹکائے ہوئے، اور اس نے کہا ھذا امیر، یہ وہ اس کی نسل میں سے تھا، یعنی اس کا ساتھی تھا اور اس کے گندے نظریات یہی تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ ھذا امیر مومنیکم قد استولی ابن عمہ الی البصرہ وزعم انہ سائر الی الشام یوم کذا و کذا۔ یہ جو تمہارے مومنین کا امیر ہے نا علی رضی، نعوذ باللہ، یعنی اپنا امیر المومنین بھی نہیں مان رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں یہ وہ لوگ تھے، یہ خانہ خراب لوگ تھے نا، علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ اس اعتراض کا بھی جواب ہم اللہ کے فضل و کرم سے دیں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے کہ کیوں یہ لشکر میں تھے۔ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ قاتل تھے، یہ باغی تھے، سیدنا علی کے لشکر میں کیا کرتے تھے اور ان کو کیوں نہ نکالا اپنے لشکر میں سے انہوں نے، اور کیوں قاتلوں کو فوراً قصاص نہ لیا، اس پر ہم انشاءاللہ جواب بھی دیں گے۔ تو بہرحال وہ عتاب تغلبی آیا نا، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا امیر المومنین، تمہارے مومنوں کا امیر، اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو بصرہ کا گورنر بنا دیا۔ الفاظ غور کریں، اپنے چاچے کے پتر نو بصرے کا گورنر بنا دیتا ہے۔ قال له الاشتر انت سمعته یا آور، اوے آور کیا تم نے خود علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا اس بات کا کہ میرے ہوتے ہوئے اپنے چچے کے بیٹے کو ابن عباس کو گورنر بنا دیں بصرہ کا، خود سنا ہے؟ قال ای واللہ یا اشتر انا سمعته باذنی ہاتین، اللہ کی قسم اشتر میں اپنے ان دو کانوں سے علی رضی اللہ عنہ سے خود سن کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا دیا ہے۔ فتبسم تبسما فیہ کشورا، راوی کہتے ہیں، راوی سند صحیح ہے مرزا صاحب، غصے میں انسان دانت پیستا ہے نا، دانت پیستے ہوئے اس نے غصے کی حالت میں مسکرایا، جس طرح ایک غصے والا شخص مسکراتا ہے نا، یہ وہی جس طرح سے بخاری میں ہے نا، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب غزوہ سے پیچھے رہ گئے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دفعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ سے صلح کرنے کے لیے، آپ ناراض تھے نا ان کی اس کوتاہی پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم تبسم المغضب، جس طرح غصے میں شخص مسکراتا ہے نا، یعنی ایک تو خوشی کا مسکرانا ہوتا ہے، ایک غصے کا مسکرانا ہوتا ہے، غصے سے وہ مسکرایا وہ بدبخت مالک اشتر، اس نے کہا فلا ندری اذن علام قتلنا الشیخ بالمدینہ، ہمیں نہیں پتا کہ پھر ہم نے مدینے میں اس بزرگ کو کیوں قتل کیا ہے، یہی کام کرنا ہے اپنے چاچے بابے نے پترا نو اگر عہدے دینے نے تے اسی عثمان رضی اللہ عنہ نو کیوں شہید کیتا ہے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یہ بدبخت صرف عثمان رضی اللہ عنہ کا دشمن نہیں، علی رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن ہے، جس کو آپ مخلص کہتے ہو مرزا صاحب، شرم نہیں آتی جس کو یہ ویسے کرنے والا سٹیٹس دے رہے ہو، یہ آپ کی ریکمینڈڈ ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ کا جنگ جمل اور جنگ صفین والا چیپٹر، یہ وہی ہے مرزا صاحب، حدیث نمبر ہم نے آپ کو بتا دی 37,757، اب آپ کی ہی ویب سائٹ سے لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے نا، تو آپ کو شرم آئے گی بلا کہ آپ نے لوگوں کو خود کیوں نہ بتایا۔ یہ مالک اشتر ہے جس کی تعریفیں آپ کر رہے ہیں، جس کو ہیرو بنا رہے ہیں، وہ غصے میں آ گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو سن کر، اور اعتراضاً کہا، اس نے اعتراضاً کہا، طنز کی اور تشنیع کی، کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے مدینے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا ہے۔
وہ شہید ان کو یہی بہانہ بنا کے کیا کہ اپنوں کو نواز رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی جھوٹ تھا. جو اہلیت جس کے پاس تھی وہ اپنا تھا یا پرایا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو عہدہ دے دیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے چچا کے بیٹے کو عہدہ اس لیے تھوڑا دے دیا تھا کہ وہ چچے کا پتر ہے، اس لیے دیا تھا کہ وہ اہل ہیں اس کے، ان کا حق بنتا ہے، وہ صحیح طرح سے وہاں معاملات چلائیں گے. تو یہ بدبخت جو تھا نا مالک اشتر، یہ کسی کا سکا نہیں تھا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا. اور اس کے باوجود مرزا جی کیا کہتے ہیں؟ مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ قاتلین عثمان میں سے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی ویڈیو پڑی ہو تو ہمیں بتلائے. باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں. ہاں واہ واہ واہ. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی ویڈیو ہے نا. رافضیوں کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو اچھالتے ہیں، اور یہ جو جس کے بارے میں صحیح سند پیش کر دی اس کا اپنا اعتراف، یہ اس کا اپنا اعتراف ہے. یاد رکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی غیر مشروط طور پر قبول نہیں کیا جاتا، ایویڈنس نہیں بنایا جاتا قتل کا، امدادی طور پر، یعنی اس سے تعاون لیا جاتا ہے. فیک بھی ہو سکتی ہے، اس کو جج بھی کیا جا سکتا ہے، پرکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے، تو اس کے لیے کسی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں، ان پہ پھائے لگن واسطے یہی کافی. تو مالک اشتر کی بدبختی کے لیے، اس کا قاتل عثمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے خود اپنی زبانی اقرار کیا ہے. اسی بہانے سے تو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں قتل کیا ہے، یہی کام علی رضی اللہ عنہ کوفے سے کرتے پے نے، تو اسی پھر کیوں قتل کیتا؟ بتائیں مرزا صاحب، اب کب تک آپ حق چھپائیں گے؟ کب تک آپ ڈٹے رہیں گے جہالت اور ضلالت پر؟ کب تک آپ روافظ کے وکیل بنے رہیں گے؟ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے مالک اشتر، اور یہ ایسی پیٹنٹ دلیل ہے قیامت تک آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. سند بھی صحیح ہے، اقرار بھی اس نے خود کیا ہے. باقی رہ گیا جی یہ اعتراض کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کیوں تھے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، یعنی مالک اشتر نے قتل کیا ہو، یہ کہیں ثبوت نہیں ملتا. مرزا صاحب اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو ہم کیا کر سکتے؟ یہ دیکھیں ثبوت پیچھے آگے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے لعنت کی ہے قاتلین عثمان پر، اور آگے نام لیا ہے مالک اشتر کا. اسی طرح مالک اشتر نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور پھر ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی سی سی ٹی وی ہمیں پیش کریں، اور ابھی کہتے ہیں کہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے. اب مل تو گیا مرزا صاحب، کہتے ہیں ورنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کبھی اس کو اپنے قریب نہ رکھتے، وہ موت تک سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے. ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے، اور آخری وقت تک، موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے. کہتے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ اس کو اپنے لشکر میں کیوں رکھتے اگر وہ قاتلین عثمان میں ہوتا. اور یہی بات جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمن اعتراضاً کہتے ہیں کہ دیکھو قاتلین عثمان میں ہونا اس کا ثابت ہے. اور یہ ہم آگے مودودی صاحب کا حوالہ پیش کرنے والے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. دادا جی ماندے پہ ہیں تو یہ پوترا نہیں ماندا، مرزا صاحب نہیں مانتے. دادا جی مودودی صاحب تو مان رہے ہیں، مودودی صاحب پھر جھالوی صاحب پھر مرزا صاحب، یہ تین نسلیں ہیں نا، تین سٹیجیں ہیں. تو مودودی صاحب مان رہے ہیں. آگے ہم انشاءاللہ وہ باقاعدہ ایک کلپ پیش کریں گے یوٹیوب پہ کہ مودودی صاحب بمقابلہ جیلمی صاحب، مقابلہ بڑا زبردست ہے، دیکھیں پھر کیا جیتتا کون ہے. اس میں حق مودودی صاحب کے ساتھ ہے نا، ہم آگے پیش کریں گے. تو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر میں کیوں رکھا، اگر وہ قاتل ہوتا تو لشکر میں نہ رکھتے. اور یہی اعتراض جو ہے وہ دشمن کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دشمن کہ دیکھیں جی اگر علی رضی اللہ عنہ قتل کروانے والوں میں نہیں تھے تو پھر ان قاتلوں کو عہدے کیوں دے دیے، اپنے لشکر میں کیوں رکھا. یہ اعتراض ہے. دیکھو بھائیو، جب تک یہ مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں ہم اہل سنت کا موقف اختیار نہیں کر لیتے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں گمراہی سے بچنے کا، کوئی راستہ نہیں. اللہ جانتا ہے. یہ چیزیں پڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ علی رضی اللہ عنہ نے کیوں قاتلوں کو اپنے لشکر میں پناہ دی اور ان کو اپنے قریبی ساتھی بنا کر رکھا. تو اس کی وجہ بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے بتائیں گے، اور ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. مرزا صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بول کر انکاری ہو گئے ہیں.
یہ تو ایسے ہی جیسے قرآن کی آیت پہ کوئی اعتراض کرے تو کہیں قرآن کی آیت ہی نہیں ہے، یا صحیح حدیث پر اعتراض کرے تو اس کے صحیح حدیث کا صحیح ہونا ہی وہ اس سے بھی مکر جائے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو پڑھی لکھی پر نوشتہ دیوار ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، مودودی صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے صاف طور پر کہ یہ اشتر قاتل ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا. تو اعتراض کا جواب دینا، اس سے بھاگ رہے ہیں، اعتراض کے جواب سے بھاگنے کے لیے انکار ہی کر رہے ہو. حقیقت کا جواب ہم دے سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ میں یہ بالکل یہ ہے ہی نہیں، کرتوت ہی نہیں ہے کہ آپ جواب دیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کا. ہم جواب دیتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت مصلحت کی وجہ سے، حالات کی خرابی کی وجہ سے خاموش تھے. آپ رضی اللہ عنہ دل سے بہت زیادہ ان خبیثوں کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں ان کو اس طرح کرتا ہوں تو یہ میرے بھی خلاف اعلانیہ طور پر ہو جائیں گے، پھر فتنہ فساد کھڑا ہوگا، امت کو کون سنبھالے گا، کون سنبھالے گا. عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ حقیقی طور پر چوتھے نمبر پر خلیفہ بننے کے اہل تھے. ان کے علاوہ اگر کوئی اہل ہوتا تو مسلمان انہی کو خلیفہ منتخب کرتے اور انہی پر اتفاق کرتے. تو علی رضی اللہ عنہ ہی بہترین چوائس تھے اس وقت. اگر یہ خارجی اور باغی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر سکتے ہیں تو کیا علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر سکتے تھے؟ تو بعد میں کیا بھی انہی ظالموں. عبد الرحمن بن ملجم کون تھا؟ یہی تھا نا، یہی نیکیوں کا پہاڑ بنا ہوا تھا اپنے آپ میں، بڑا تقوی لوڈ اس میں ہوا تھا. یہ اسحاق جعفری صاحب بھی کہتے ہیں بڑا نیک آدمی تھا، اس سے اجتہادی غلطی ہوگی نعوذ باللہ. رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے. عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من لی ہے، دھوکھے کی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کال ہے. صحیح گل دے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہ نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کر رہے تھے لالچ وہ دا اجتہاد. علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے شہید کر کے اجتہادی غلطی کی، ایک اجر اس کو ملا. لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اہل بیت کا نام جھوٹا طور پر لیتے ہیں، نام نہاد دعوے دار آپ اہل بیت کے. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے، اسی معاملے سے ڈر رہے تھے جو بعد میں رونما بھی ہو گیا کہ اگر ابھی میں ان کو پکڑتا ہوں یا ان کو کہتا ہوں نکلو میرے لشکر سے، یہ میرے ساتھ ابھی لڑنے لگیں گے تو ابھی حالات ایسے نہیں ہیں. اور یہی وہ معاملہ تھا کہ قصاص عثمان بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ڈیلے کر رہے تھے اور اسی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا صحابہ کرام سے. تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہم یہ عذر پیش کرتے اور بالکل درست ہے. اور یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عذر پیش کر رہے ہیں، کوئی دشمن اہل بیت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل یہی ہے 37,757 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند کے ساتھ کہ محمد بن حاتب یہ ایک شخص تھا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں. تو اس نے اپنی قوم کے پاس جانا تھا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا پیغام اور میرے خط اپنی قوم کو پہنچانا جا کر کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے لشکر میں شامل ہو جائیں. تو محمد بن حاتب علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں جب اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں تو مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ما قول صاحبی کا فی عثمان، عثمان کے بارے میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے ساتھی یعنی آپ کے صاحب، آپ کے جو امیر ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ، جن کے لشکر میں آپ ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ کہیں خدا نہ خاصا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل پہ خوش تو نہیں ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ شامل تو نہیں تھے، یا انہیں قتل کروایا تو نہیں انہوں نے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ وہ یہ سوال بار بار کرتے ہیں. تو اس کا جواب آپ مجھے دے دیں تاکہ میں یہ پیغام آپ کا پیغام ان کو پہنچاؤں اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں. اب اتنی بات ہے. محمد بن حاتب علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میری قوم پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں. ابھی علی رضی اللہ عنہ بولے نہیں تو فسبہ الذین حولہ، محمد بن حاتب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں، ان کی مجلس میں، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنا شروع کر دیا. انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں شروع کر دیں. فرأیت جبین علی یرشح کراہیۃ لما یجیئون بہ. محمد بن حاتب اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کلیب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے مبارک پر، آپ کی جبین مبارک پر پسینہ آ گیا، پسینے کے قطرے بہنے لگے.
کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سخت ناگوار سمجھ رہے تھے، سخت ناراض ہو رہے تھے ان خباستوں کی وجہ سے کہ میرے سامنے بیٹھ کر یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے نا بات؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے تھے ان باتوں کو، نہ ان لوگوں کو پسند کرتے تھے، ان ظالموں بدبختوں کو. مجبوری یہ تھی، یہ مصلحت کا تقاضا تھا کہ اگر وہ اس وقت یہ مصلحت نہ اختیار کرتے تو ان کا خیال یہ تھا کہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے. دوسرے صحابہ جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. اسی لیے تو اہل سنت کہتے ہیں کہ دونوں گروہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں ماجور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولت طائفتین بالحق، دونوں حق پہ ہیں، ایک حق کے زیادہ قریب ہے. تو بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ کے سامنے وہ لوگ کر رہے، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے، مصلحت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ صحابی نے عرض کیا نا، آپ نے کہا کہ اس ظالم یہودی کو قتل کرو. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تھوڑی اجازت دیں، کوئی بات وہاں کر لوں جا کے. ایک تو ہے سننا، میں کر بھی لوں مصلحت کے تحت. وہ پھر محمد بن مسلمہ کو جا کر وہاں سننی بھی پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں. اس بدبخت نے کہا کہ یہ تم جو ہے نا ابھی بڑا تانگ آؤ گے اپنے نبی سے. تو محمد بن مسلمہ نے بھی تھوڑی سی بات کر دی کہ ہم بڑے تانگ ہیں. تو یہ ایک مصلحت کا تقاضا تھا لوگوں کو قابو کرنے کا کہ ابھی حالات ایسے ہیں. تو اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی مجبور تھے اس وقت. تو اسی یعنی قرآن و سنت کی جو ایک روشنی ہے، ایک راہ ہے نا کہ کسی مصلحت کے تحت تھوڑا صبر کر لو، معاملے کو ذرا دبا لو، ورنہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کو فوراً لٹکا دیا جاتا ان ظالموں کو جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کر رہے تھے یا جو قاتلین تھے. ان کی جبین مبارک پسینے سے شرابور ہو گئی، وہ خاموش رہے. اب محمد بن حاتب خود بول کر کہتے ہیں او لوگو کفو، خاموش ہو جاؤ بھائی. فواللہ ما ایاکم اسألو ولا عنکم اسألو، اللہ کی قسم نہ تو میں نے تم سے پوچھا ہے اور نہ تمہارے جواب کا میری قوم پوچھے گی مجھ سے. میری قوم نے بھی تمہارے جواب کا نہیں پوچھنا، مجھے تو علی رضی اللہ عنہ کا جواب چاہیے، تمہارا تو نہیں چاہیے. لہذا خاموش ہو جاؤ، میں علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہا ہوں، انہی سے مجھے پوچھنا ہے. فقال علی رضی اللہ عنہ نے کہا اخبرہم ان قولی فی عثمان احسن القول، جا کر اپنی قوم کو بتاؤ کہ میرا جو موقف ہے، میری رائے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے بہترین رائے ہے. کون سی ہے کہ ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو حقیقی ایمان والے تھے، مومن تھے، خالص مومن تھے، اور پھر نیک اعمال بھی انہوں نے کیے، پھر اللہ رب العزت سے ڈرے، ایمان لائے، پھر ڈرے، پھر انہوں نے نیکیاں کی. واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ایسے نیکوکاروں سے پسند محبت کرتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو اللہ کے پسندیدہ اور نیک برگزیدہ افراد میں سے تھے اور اللہ کے محبوب ہیں. یہ علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا، لیکن ان لوگوں کو جواب نہیں دیا جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کی، کیونکہ مصلحت کے ساتھ سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا اگر میں نے فوراً ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو. اسی طرح جب اشتر نخعی کو یہ پتا چلا نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بصرے کا گورنر بنا دیا ہے، میری تو گورنری گئی، جو لالچ مجھے تھا وہ تو ختم ہو گیا، عبداللہ بن عباس کو بنا دیا ہے، تو یہ ناراض ہو گیا. اس نے اپنی قوم سے کہا کہ نکلو بھی یہاں سے، ہم جاتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اے مخلص مخلص ساتھی ہے جی گورنری نہیں ملی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو گورنر بنانے کی خبر سنی تو کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں بھائی، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ وہ کیا کرے گا، علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین سے جا کر ملیں گے، ہو سکتا ہے سیدنا معاویہ کے لشکر میں جا کے ملتا. وہ مالک اشتر گورنری نہ ملنے پر علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے جا رہا، بے وفا ہے، خبیث، یہ ایک بے وفا ہے. تو اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، جب دیکھا نا کہ یہ تو بڑی خباثت کر رہا ہے، میں اس کو برداشت بھی کر رہا ہوں لیکن یہ گورنری کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بصرے کا گورنر ہونا چاہیے، عبداللہ بن عباس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہی روایت ہے 37,757 نمبر. مرزا صاحب یاد کر لو یہ نمبر، یہ روایت آپ کے لیے آپ کی تابوت میں آخری کیل ہے مالک اشتر کے حوالے سے.
اچھا فہم علی ان یبعث خیلا تقاتلہ، علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ ایک لشکر بھیج کے اس کا ستیہ ناش کر. یہ اور اس کے جو ساتھی ہیں نا مالک اشتر اور اس کے جو قبیلے والے قوم والے ہیں ان کو تحت ایک کر دیں لشکر بھیج کر. لیکن پھر مصلحت غالب آ گئی. علی رضی اللہ عنہ نے ثم کاتب الیہ، پھر علی رضی اللہ عنہ نے خط لکھ دیا اور خط لکھ کر کہا کہ میں نے تمہیں امیر اس لیے نہیں بنایا کہ میں سمجھتا تھا کہ تم اہل نہیں ہو، بلکہ میں نے امیر تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میں تمہیں شام میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تو شام میں مجھے جنگجو کی ضرورت ہے، ایک کی سپہ سالار کی ضرورت ہے، تو میں تمہیں وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں گورنر نہیں بنایا. آپ دیکھ لیں روایت بالکل صحیح ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک کیا سٹیٹس ہوا اس بدبخت کا؟ علی رضی اللہ عنہ پہلے اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں لیکن پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، مصلحت ہے، ابھی حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، خراب ہو جائیں گے، ابھی میں ذرا صبر کرتا ہوں، بعد میں اسے مزہ چکھاؤں گا. پھر خط لکھ دیا. آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کو بہلا لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں میں تو یہ اس لیے تھوڑا نہیں بنایا تھا کہ تم اہل نہیں ہو، میں نے اس لیے بنایا کہ مجھے نہیں بنایا آپ کو کہ میں اپنے ساتھ شام میں لے کر جاؤں گا، وہاں مجھے ضرورت ہے تمہاری. پھر اس کو واپس بلا لیا. اور آپ کہتے ہو کہ یہ بڑا مخلص ساتھی تھا علی رضی اللہ عنہ کا. علی رضی اللہ عنہ تو ان کے بس میں ہوتا نا اس کو فوراً قتل کروا دیتے اس ظالم کو. اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی کی سپورٹ جو ہے وہ مالک اشتر کے لیے میرے خیال میں کافی ڈگری ہے. حضرت علی کی سپورٹ مالک اشتر کے لیے ہونا میرے خیال ہے یہ ڈگری کافی ہے. کہتے ہیں سیدنا علی نے اپنے ساتھ اسے رکھ کے اسے ڈگری دے دی ہے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے. اچھا جی مرزا صاحب، علی رضی اللہ عنہ نے قتل کا ارادہ کر کے ڈگری نہیں دی آپ کے نزدیک؟ شرم نہیں آتی آپ کو کہ علی رضی اللہ عنہ تو قتل کرنا چاہتے ہیں اس کو؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا اچھا ہے، بڑا مخلص ہے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں، بڑا ہیرو ہے، بڑا نیک ہے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں، بڑا اسلام کا خدمت گار ہے، بڑے مار کے بڑے کارنامے کرنے والا اسلام کی خاطر، اس لیے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ باغی ہے، خارجی ہے، کسی بھی وقت علی رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف ہو سکتا ہے. جا بھی رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو کے، اب جا کے وہ کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے لشکر لے کر آ کے حملہ کر دے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی اس ظالم، اس بدبخت کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے بلکہ اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں. قتل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے کہ ابھی قتل کرنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک مصلحت کے سے خالی تھا، اس لیے وہ رک گئے. اب آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کیا کہ مرزا صاحب حدیث فٹ کرنا شروع ہو گئے. کہتے جی جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مخلوق کے یہ بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے. جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر جتنی احادیث ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے. یہاں بھی خیانت کی ہے مرزا صاحب نے. میں بتا دیتا ہوں کہ خوارج کے خلاف لڑنے والے تو بہترین لوگ ہیں، خوارج کے خلاف لڑنے والے تو بہترین لوگ کہا گیا ہے. جنگ جمل اور صفین لڑنے والے لوگوں کو بہترین کہا گیا نہیں ہے. جو صحابہ ہیں، جو شان والے مقام والے ویسے ہیں وہ ہیں، اسے انکار نہیں ہے. لیکن اس طرح کے کان ٹوٹے جو ہیں ان کو آپ اس حدیث پہ فٹ کر کے کہتے ہیں جی وہ جنگ جمل صفین میں لڑتے رہے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لہٰذا یہ بہترین لوگ ہیں. یہ جھوٹ ہے آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں اس طرح کے باغیوں خارجیوں کو بہترین لوگ کہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث مالک اشتر پر فٹ نہیں ہوتی. اگر جنگ جمل اور صفین والوں کو صحابہ کے علاوہ باقی جو لوگ تھے ان کو بہترین کہا گیا ہوتا تب یہ حدیث اس پر فٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نبی پاک نے تو منافق کہا اسے، علی پاک نے تو اس پر لعنت کی ہے، اور سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اس کو مومن ہی نہیں مانا، فرمایا میرا بیٹا ہی نہیں ہے. بیٹے تو سارے مومن ہیں، مومن تو سارے بیٹے ہیں، فرمایا یہ میرا بیٹا ہی نہیں، اس پر اللہ سلامتی کرے ہی نہ. اس کے خلاف بد دعائیں کی ہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے کتا کہا ہے. یہ اس کا سٹیٹس ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل تھا تو یہ اس کا کوئی اعزاز نہیں ہے، بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا اعزاز بنتا ہے کہ انہوں نے مصلحت کے تحت ان لوگوں کو برداشت کیا تاکہ یہ لوگ ابھی سے فتنہ ڈالنا نہ شروع کر دیں. تو ایک عرصے تک الحمدللہ یہ فتنہ بچا رہا، اگرچہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا اس وجہ سے، لیکن اگر یہ لوگ جو خارجی ہیں اور باغی ہیں اس وقت پل پڑتے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بڑا نقصان ہو جاتا جو ان اختلافات سے بھی بڑا ہوتا. بہرحال ہم تو یہی کہتے ہیں
सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन पर कोई एतराज़ इस हवाले से नहीं हो सकता मसलहत के तहत, और इसके दलाइल हमें कुरान और सुन्नत से मिलते हैं कि मसलहत के तहत इंसान कभी थोड़ी देर के लिए गुजारा कर सकता है और ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त कर सकता है। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी तो बर्दाश्त किया उसको, काब बिन अशरफ को, इसी तरह दूसरा जो यहूदी था उसको भी बर्दाश्त किया दूसरे सहाबा ने, मतलब बातचीत करके उनसे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों अब्दुल्ला बिन उबई वगैरह को भी तो बर्दाश्त किया एक अरसे तक। तो ऐसा हो सकता है कि इन मुनाफिकों को भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसलहत के तहत बर्दाश्त किया। अब जो कहते हैं ना हदीस फिट हो रही है, हदीस कौन सी फिट हो रही है वो मैं बताता हूँ आपको। मालिक अश्तर पर कौन सी हदीस फिट होती है और आइम्मा दीन कौन सी फिट करते हैं। एक तो आप फिट कर रहे हैं ना, वो हदीस तो मालिक अश्तर के बारे में है ही नहीं, लेकिन आप फिट कर रहे हैं उस पर, और एक हदीस वो है जो आइम्मा दीन उसको फिट कर रहे हैं। इमाम अबू नुअयम अस्बहानी रहिमहुल्लाह ताला अल इमामतु व रद्दु अला राफिज़ा नामी किताब में लिखते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बिल इत्तिफाक बिल इजमा खलीफा थे मुसलमानों के, उनका दौर बेहतरीन दौर था, उनकी खिलाफत में कोई मसला नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपको शहादत की बशारत भी दी थी, लेकिन एक फितनागर गिरोह जो है उनके खिलाफ खड़ा हुआ और उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ निकल कर हरम की हुर्मत को पामाल किया, मदीना की हुर्मत को पामाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बुखारी मुस्लिम में भी है ना कि मदीने की जो हुर्मत को पामाल करेगा उस पर अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है। तो फरमाया इमाम अबू नुअयम अस्बहानी ने कि ये जो बागी थे ना खारजी सरकश जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के खिलाफ निकले थे, उनको शहीद किए जिन्होंने, ये सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने मदीने की हुर्मत को पामाल किया। वो वाक़या हर्रात बाद है ना, उस पर भी बात होगी, उसमें भी जो झूठ बोले गए जी, इतने हज़ारों औरतों की इसमत दरी होगी, मस्जिद में घोड़े बांध दिए गए, झूठ झूठ सब झूठ, उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह, हम करेंगे किसी लेक्चर में। लेकिन उसको फिट करते हुए बाद में जाकर ये इमाम अबू नुअयम अस्बहानी अहले सुन्नत के मोतबर तरीन इमामों में से हैं, वो कहते हैं कि मदीने की जो हुर्मत है ना, हरम की हुर्मत, मदीने की हुर्मत सबसे पहले इन बदबख्तों ने पामाल की, और इनका जो कायद था, इनका सरगना जो था, सरबरा, वो अश्तर था, मालिक अश्तर था। फिर वो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की कि अल मदीना तो हरामुन फमन अहदस फीहा हदसन औ आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। जो इसमें खबासत करेगा या किसी खबीस को वो पनाह देगा, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत। तो ये लानत फिट हो गई मालिक अश्तर पर। ए हदीस मिर्जा साहब फिट होंदी जे मालिक अश्तर थे, तो जेड़ी तुसी फिट करना चाहते हो ना वो कोई नहीं फिट होंदी। अब समझ आई आपको कि असल हकीकत क्या है। अब हम कहते हैं कि मौदूदी साहब बमुकाबला मिर्जा झेलमी साहब, मौदूदी साहब कहते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाले जो लोग थे मालिक अश्तर और मोहम्मद बिन अबी बकर उनमें शामिल थे, बल्कि जो किरदार इनका है वो किसी का नहीं है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत में जो मालिक अश्तर और मोहम्मद बिन अबी बकर का किरदार है वो किसी और का नहीं है। ये मौलाना मौदूदी साहब ने लिखा है, सफ़ा 146 में है। वो लिखते हैं कत्ले उस्मान में इन दोनों साहिबों मालिक अश्तर और मोहम्मद बिन अबी बकर, कत्ले उस्मान में इन दोनों साहिबों का जो हिस्सा था वो सबको मालूम है, लेकिन मिर्जा साहब को मालूम है नहीं। वो मौदूदी साहब कहते पे ने दादाजी पे कहते ने कि सारे नूं मालूम है। ये बात यानी इस बात नूं यकीन करना ही पैना, इन्हों झुटलाया नहीं जा सकता कि मोहम्मद बिन अबी बकर और मालिक अश्तर जो हैं वो कातिलीन उस्मान में शामिल थे और बड़े मुजरिम थे, ये सबसे बड़े मुजरिम थे। लेकिन मिर्जा साहब कहते हैं कि नहीं कोई दलील ही नहीं है। मौदूदी साहब को नहीं दलील मंगी तुसी। अच्छा, अब मौदूदी साहब ने ये तो मान लिया कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह के बैत करने वालों में भी कातिलीन उस्मान शामिल थे और कातिलीन उस्मान को आपने ओहदे भी दे दिए, मालिक अश्तर को ओहदा दे दिया। अब ये मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने कोई सही सनद अभी तक नहीं आई जिससे ये साबित होता हो कि अली रज़ी अल्लाह ने मालिक अश्तर को कोई ओहदा दिया हो। हाँ, जंग में साथ ज़रूर रखा है, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक शख्स को रख लिया था ना, जिसने कहा मैं जंग में साथ देना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिरजुलिन फाजिरिन,
تو ایسا ہی علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، لیکن گورنر کہیں کا بنا دیا ہو، کوئی عہدہ دیا ہو، میرے علم میں ابھی تک صحیح سند سے ایسی کوئی بات نہیں آئی. لیکن مرزا صاحب کے جو مربی ہیں، مرشد ہیں مودودی صاحب، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عہدے بھی دیے اور یہ قاتل عثمان بھی تھے. اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مالک اشتر ایک بڑی پرسنالٹی مانے جاتے ہیں. مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت کے اندر صحیح دفاع کیا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں مالک اشتر کا دفاع کیا ہے. ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. اس معاملے میں ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین سٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا جو بلیمڈ لوگ تھے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر سیدنا علی کا صحیح دفاع کیا جیسا کرنا چاہیے. ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. اس معاملے میں ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین سٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا جو بلیمڈ لوگ تھے. یعنی جن پر الزام تھا نا قتل عثمان کا، ان کو علی رضی اللہ عنہ مین سٹریم میں لے آئے، یعنی عہدے دے دیے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ مودودی صاحب نے کہا. اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ مودودی صاحب کی غلطی ہے، مودودی صاحب نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے. حالانکہ یہ جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. مودودی صاحب نے ان کو بلیمڈ نہیں کہا. بلیمڈ میں اور مرڈرر میں فرق ہے. ایک ہے ملزم جس پر الزام لگایا گیا ہے، قتل ثابت نہیں ہوا. جب قتل ثابت ہو جائے تو اس کو قاتل کہتے ہیں، اس کو بلیمڈ کہتے نہیں، اس کو مجرم کہتے ہیں، اس کو بلیمڈ نہیں کہتے. تو انہوں نے گویا مودودی صاحب کی بات کو تھوڑا گھما کر لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید مودودی صاحب نے ان کو بلیمڈ کہا ہے، قاتل نہیں کہا. جبکہ ہم حوالہ پیش کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے. قتل عثمان میں یہ شامل تھے، مودودی صاحب مانتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں مرزا صاحب کہ مودودی صاحب نے بلیمڈ کہا ہے، قاتل نہیں کہا. دوسری بات، یہاں مودودی صاحب نے ایک ہی تو بات ٹھیک کی تھی یہاں پر کہ یہ جو لوگ تھے مجرم اور قاتل، یہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھے. اس کو بھی مرزا صاحب نے ختم کرنے کی کوشش کی، قاتل کو بلیمڈ بنا دیا. اب اگلی بات جو مودودی صاحب کرتے ہیں، اعتراض سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر. یاد رکھیں روافض اور نیم روافض کسی کے سگے نہیں ہوتے. ہم نے بتایا ہے نہ اشتر نفی کسی کا سگا تھا، نہ مودودی صاحب تھے. مودودی صاحب نے جہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزام لگائے ان پر اعتراض کیے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزام لگائے ان پر اعتراض کیے جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر، اور تاریخی روایتوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر اپنے پاس پیش کیا. ان میں سے بھی کچھ باتیں نکال دی اس وجہ سے کہ وہ مودودی صاحب کے خلاف اور سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ کے حق میں آ رہی تھیں. اس پر بھی انشاءاللہ ہم خلافت و ملوکیت پر کچھ اسپیشل لیکچرز ریکارڈ کروائیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ. مودودی صاحب نے سیدنا علی پر بھی اعتراض کیا. کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے. کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا قرب حاصل کرنے لگے یہ لوگ، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث اشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے. علی رضی اللہ عنہ پر مودودی صاحب اعتراض کر رہے ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے دفاع کریں گے. مرزا انجینئر صاحب میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں. کہتے ہیں درا حالے کے قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے. حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. لو جی، یہ بنے پھرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے محب اور اہل بیت کے جناب وہ کیا اسے کہتے ہیں محب دعوے دار، اور یہ ہیں جو وہ خلافت کے نعرے مارتے ہیں. سیدنا عثمان کی خلافت پر بھی ان کو اعتراض ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے طریقہ کار پر بھی ان کو اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ عثمان کے قاتلوں کو انہوں نے عہدے دے کر بالکل غلطی کی ہے اور ہم اس بات کو غلط کہتے ہیں. ہمارے پاس غلط کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے. جس طرح ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض قبول نہیں کرتے، جس طرح ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض قبول نہیں کرتے، اسی طرح ہم دیگر صحابہ کرام پر بھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض قبول نہیں کرتے. اس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غلطی کہنا مودودی صاحب کی اپنی غلطی ہے. مودودی صاحب کی عقل نے یہ کام نہیں کیا کہ مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قصاص عثمان میں جو تأخر کیا تھا، جو تھوڑا اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا، وہ بھی مصلحت کے تحت کیا تھا، حالات کا تقاضا تھا.
حالات کے تقاضے کے تحت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں رکھا. عہدوں کی بات تو میرے علم میں ثابت نہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عہدے دیے تھے. اگر عہدے دیے بھی ہیں, ثابت ہو بھی جائے, تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں ہے, بلکہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا جس پر انہیں ایک اجر ملے گا. اور جو اجتہاد غلط بھی ہو جائے اس پر ایک اجر ملتا ہے, اس کو ہم غلط کہہ سکتے نہیں, کیونکہ جس پر اللہ نے اجر دے دیا ہمارے نزدیک, ہمارے سامنے, وہ غلط نہیں ہے, وہ تو نیکی بن گیا نا اللہ کے ہاں. ہم اس پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ ان کی اجتہادی خطا, اس پر اللہ نے ایک اجر کر دیا, دے دیا, اللہ نے راضی ہو کر اجر دیا, ہم کیوں ناراض ہوں اس پر؟ اور یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر مودودی صاحب نے یہ حق سمجھا اپنا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل پر اعتراض کریں کہ انہوں نے کیوں قاتل نے عثمان کو گورنری دے دی یا عہدے دے دیے, حالانکہ ان کا کوئی اعتراض کرنے کا حق بنتا نہیں, وہ پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں, دھڑلے سے کر رہے ہیں. لیکن جو صحابہ کرام اس دور میں موجود تھے, جن کے سامنے سارا سینیریو نہیں تھا, ساری سچویشن کلیئر نہیں ہوئی تھی, اس وقت تو آزمائش کا فتنے کا دور تھا نا, اس وقت ساری باتیں سامنے تھیں ہی نہیں. ان کے ذہن میں کیوں نہیں یہ بات جانی تھی علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ یہ کیوں قصاص کو لیٹ کر رہے ہیں اور کیوں انہی قاتلوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا ہوا ہے؟ یہی باتیں تھیں جو غلط فہمیوں کا سبب بنی, جن کی وجہ سے اختلاف ہوا. ہم ان اختلافات کی بنیاد پر کسی بھی گروہ کو بلیم نہیں کرتے, کسی کو غلط نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. جو بھی صحابہ کرام کے مابین ہوا وہ اجتہاداً ہوا, اور کم از کم ایک اجر تو اللہ سے وہ لے گئے ہیں. دونوں میں سے ہر گروہ کم از کم ایک اجر اللہ سے لے گیا ہے, تو اجر تو اللہ راضی ہو کے دیتا. جب اللہ ان سے راضی ہے ان معاملات پر بھی, تو ہم کیوں معترض ہوں؟ یہی بات ہم سمجھاتے ہیں مودودی صاحب کے پیروکاروں کو, اور جھالوی صاحب کے پیروکاروں کو, اور جیلمی صاحب کے پیروکاروں کو, کہ اللہ کے لیے مشاجرات صحابہ کا مسئلہ سمجھیں. صحابہ کرام کی ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اعتراض کرنے بیٹھ جائیں, یا مودودی صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے علی رضی اللہ عنہ نے یہ غلط کیا ہے اور ہم اس میں بالکل اس کو غلط کہتے ہیں. یہ منہ پھٹ انداز جو ہے بالکل غلط ہے صحابہ کرام کے بارے میں. اور آپ خود اندازہ کر لیں, ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں, یہ اہل بیت کے دشمن ہیں. اگر نعوذ باللہ ہمارے دل میں دشمنی ہوتی تو ہم علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ پوائنٹ اسی طرح پیش کرتے جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ ایسی باتیں تروڑ مروڑ کر مرزا صاحب پیش کرتے ہیں, یا مودودی صاحب پیش کرتے ہیں, یا جھالوی صاحب پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دل اہل بیت اور صحابہ کرام سب کے بارے میں صاف ہے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اور لعنتی ہے, پھٹکار ہے اس پر جو کسی بھی صحابی پر یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اس طرح کے اعتراض کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ انہوں نے ناحق کیا یا غلط کیا ہے. ہم نہیں اس کو اجازت دیں گے. جب تک ہم زندہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کا بھی دفاع کریں گے, صحابہ کرام کا بھی دفاع کریں گے. اب کچھ آخری باتیں ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مالک اشتر کو زہر دے کر مروا دیا یا مار دیا. کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا. ہمیں ایسی کوئی صحیح دلیل نہیں ملی. مرزا صاحب آپ پر قرض ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک صحیح سند پیش کریں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے زہر دے کر مالک اشتر کو قتل کیا ہو. ایسی کوئی صحیح دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو پیش کریں, ورنہ ایسی بے بنیاد باتیں پھیلانے سے باز رہیں. اگر آپ کوئی صحیح سند پیش کر دیں گے, امکان تو نہیں ہے, تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن جب تک صحیح سند نہیں ہے, آپ کو کس نے حق دیا کہ اس طرح کی باتیں پھیلائیں؟ کہاں ہے یہ بات صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے زہر دے کر انہیں قتل کروا دیا؟ کیونکہ محمد بن ابو بکر سے مصر کی حکومت سنبھالی نہیں جا رہی تھی, تو سیدنا علی نے کہا تم واپس آ جاؤ, میں مالک اشتر کو بھیجتا ہوں, کیونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے. جنگ جمل اور صفین میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. کیونکہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی, تو سیدنا علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ, میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں, کیونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے. جنگ صفین میں جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. اچھا, جب محمد بن ابی بکر کا ذکر کیا مرزا صاحب نے اس وقت ان کو بھی بڑا بہادر بنا کے پیش کیا. جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے. ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں. قیس بن سعد سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تھی, پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا, اس کو
زہر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے. تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے, اور ابھی اپنی ہی زبانی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ محمد بن ابی بکر جو نا وہ دلیر آدمی نہیں تھا, نہ وہ حکومت سنبھال سکتا تھا. ادھر بھی دوغلی پالیسی اور ادھر بھی دوغلی پالیسی. کہتے ہیں کہ خیر راستے میں دھوکے سے انہیں شہد پلا کر مہمان کر کے انہیں قتل کر دیا سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے. یہ بالکل غلط بات ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد مرزا صاحب نے وجہ بتائی ہے کہ وہ مالک اشتر سے محبت کیوں کرتے ہیں. ایک تو وہ وجہ تھی نا, وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے مخلص ساتھی تھے, وہ تو جھوٹ ہے نا, وہ تو ثابت ہو گیا کہ جھوٹ فراڈ ہے, خیانت ہے, جہالت ہے, ضلالت ہے. اب ہم اصلی وجہ مرزا صاحب کی زبانی سناتے ہیں. مرزا صاحب نے وجہ خود بتائی ہے کہ وہ مالک اشتر سے محبت کیوں کرتے ہیں جی. خود مرزا صاحب کو سنیں. مرزا صاحب کہتے ہیں شیعہ کے ہاں بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے. ایران والوں نے اس کے اوپر باقاعدہ فلم بنائی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں تو یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے دستے راز تھے, تابعین میں شامل تھے. شیعہ کے ہاں یہ بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. شیعہ نے ان کے اوپر باقاعدہ ایران والوں نے فلم بنائی ہوئی ہے مالک اشتر کے اوپر, ان کی زندگی فلم آئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے دستے راز تھے, تابعین میں شامل ہیں. جو دستے راز تھے وہ ہم نے بتا دیا. علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتے ہیں ان پر اور اس کو قتل کرنا چاہتے تھے ظالم کو. اور باقی امہات المومنین کا کیا موقف تھا وہ بھی ہم نے بتا دیا. مورخین اسلام کا جو موقف ہے وہ بھی بتا دیا. اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ شیعہ کے ہاں بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے, ایران والوں نے اس کے اوپر باقاعدہ فلم بنائی ہے, آپ دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کیونکہ جو شیعہ کے ہاں رسپیکٹیبل ہے مرزا صاحب اس کو رسپیکٹیبل سمجھتے ہیں. جو شیعہ کے ہاں رسپیکٹیبل نہیں ہے مرزا صاحب اس میں کیڑے ہی نکالتے ہیں, اس کی توہین ہی کرتے ہیں, اس کو رسپیکٹیبل سمجھتے نہیں ہیں. وہ چاہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کر کے ان سے بھی آگے لے جانے کے لیے مرزا صاحب نے کوششیں کی ہوئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں رافضیت ان کی کھل کے سامنے آئی ہوئی ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فضیلت دیں گے تو یہ ان کی توہین ہے نا. تو بہرحال یہ جو شیعہ کے ہاں رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے یہ وجہ ہے کہ مرزا صاحب بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس لیے ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں. شیعہ جس کی رسپیکٹ کرتے ہوں گے مرزا صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ اس کی رسپیکٹ کریں گے. اب شہادت عثمان کے جو جعلی اسباب مرزا صاحب بتاتے ہیں لوگوں کو, ان میں سے ایک سبب یہاں آ گیا چونکہ انہوں نے ذکر کر دیا اس کلپ میں مالک اشتر والے میں, تو ہم اس پہ بھی بات کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کیا ان میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹیز میں سے یہ تھے, یعنی مالک اشتر. آپ کو پتا ہے کہ صحیح مسلم میں ان کے بھائی ولید بن عقبہ اس کو کوفہ کا گورنر لگایا ہوا تھا, اس نے شراب پی کر نماز پڑھائی. میں نے یہ حدیث اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈال دی ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں. جعلی اسباب نہیں میں بتاتا جو حکمرانوں نے لکھ دیے ہیں تاریخ کے اندر. اصلی اسباب جو احادیث کی روشنی میں ہیں, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں ڈالی ہیں سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں. جعلی اسباب نہیں جو حکمرانوں نے لکھ دی ہیں تاریخ کے اندر, اصلی اسباب جو احادیث کی روشنی کے اندر ہے. اندازہ کریں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بنا دیا. کیوں کہ حضرت عثمان نے اپنے بھائی ولید بن عقبہ کو گورنر بنایا ہوا تھا, اس نے شراب پی کر نماز پڑھا دی, تو یہ سبب بنا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. مرزا صاحب خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. آگے خود آپ نے بتایا بھی ہے کہ پھر سیدنا عثمان نے اسے کوڑوں کی سزا دلوائی. یہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف ہے کہ اپنے بھائی سے بھی اگر جرم ہوا تو اس کو بھی سزا دی ہے. کیا یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مضبوط اور عدل و انصاف پر مبنی ہونے اور علی منہاج النبوہ ہونے کا ثبوت تھا یا نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بھی سزا دے رہے ہیں؟ بڑا کون بھی بادشاہ اپنے بھائیوں کو سزا یا حکمران اپنے بھائیوں کو سزا دیتے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ ان کا عدل و انصاف تھا, اور یہ ان کی شان اور ان کے فضائل میں سے یہ بات ہے کہ بھائی نے بھی اگر جرم کیا تو اس کو سزا دی ہے. اس سے تو ان کی خلافت اور مضبوط ہونی تھی نا. اس کو کیسے سبب بنایا جا سکتا ہے سیدنا عثمان کی شہادت کا؟ کوئی مومن تو اس کو بہانہ نہیں بنا سکتا. منافقوں نے بہانہ بنایا جی, بھائی کو گورنر بنایا ہوا تو اس نے شراب پی لی. اور بھی کیا ہوا, مسلمان ہے, صحابی ہے, اگر تو اس سے بھی شراب پینے کا جرم ہو سکتا ہے تو ولید بن عقبہ سے اگر مسلمان ہوتے ہوئے شراب پینے کا جرم ہو گیا اور اسے سزا بھی دے دی تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ صحابی تھا نا, شراب پی تو صحابہ کرام نے نفرت کا اظہار کیا,
سزا جو ملی اسے شراب پینے پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے، تم اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تو کوئی ایسا شخص بھی انسان ہے نا، اس سے کہیں کسی موقع پہ خطا ہو گئی، وہ کوئی روز شراب پیتا تھا، ایک دن شراب پی لی اور اسی حالت میں نماز اس نے پڑھائی، لوگوں کو پتہ چل گیا، گواہ قائم ہو گئے کہ شراب پی تھی اس نے اور نشہ چڑھا ہوا تھا اور اس پر اس کو سزا مل گئی، یہ کوئی بہانہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا؟ یعنی یہ ان منافقوں کو، باغیوں کو، ان لانتیوں کو، ان کتوں کو یہ جواز دے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ بہانہ اور دفاع پیش کر رہے ہیں، جی سیدنا عثمان کی غلطی تھی اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔